نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كل بناء وبال على صاحبه الا ما لا يعنيه الا ما لا بد منه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین گرامی، ابو داؤد شریف کی ایک طویل حدیث کا آخری جملہ تلاوت کیا۔ اس کے تلاوت کرنے کا مقصد ایک تو یہ بتانا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کا کیا عالم تھا۔ بس مختصراً قصہ عرض کروں گا تو حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی، واقعے سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہ حدیث کا آخری جملہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس واقعے سے میں ارشاد ہے۔ قصہ یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تو ہم آپ کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ایک اونچا سا قبہ بنا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ یہ یعنی سوال یہ تھا کہ یہ کیا ہے، یہ کس کا ہے کہ یہ اونچا قبہ بنایا ہوا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یہ فلاں ایک صحابی کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس کو دل میں رکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ پھر یہ ہوا کہ آپ مجلس میں تشریف فرما تھے کہ وہ صحابی تشریف لے آئے اور انہوں نے آ کر آپ سے سلام کیا، آپ کو سلام کیا۔ ایک بار سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، دوبارہ سلام کیا، نہیں جواب دیا، 6 بار سلام کیا، نہیں جواب دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر ناراض ہیں اور آپ مجھ سے اعراض فرما رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سے بدلہ محسوس کر رہا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تو وہ قبہ دیکھا کہ اونچا قبہ بنا ہوا تھا، تو بس یہ ہے بات، اور تو ہمیں نہیں معلوم۔ یہ نہیں معلوم کے الفاظ حدیث میں نہیں ہیں، مطلب انہوں نے یہ بتایا۔ تو وہ صحابی گئے اور جا کر انہوں نے اسی وقت اس قبے کو گرا دیا اور زمین بوس کر دیا اور برابر کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مرتبہ گزر ہوا تو پھر آپ نے پوچھا کہ اس قبے کے ساتھ کیا ہو گیا؟ تو بتایا گیا کہ وہ صحابی جو تھے انہوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ آپ ان سے ناراض ہیں، تو ہم نے ان کو بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ آپ کا ذکر گزر ہوا تھا اور آپ نے قبے کا ذکر فرمایا تھا، ناراض ہوئے تھے، تو اس لیے یہ بات ہوگی۔ تو پھر انہوں نے صحابی نے آپ کی ناراضگی سن کر اور قبے کو ڈھا دیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، ان کل بناء وبال علی صاحبہ، کہ ہر عمارت وبال ہے بنانے والے کے لیے، اس عمارت والے کے لیے، الا ما علیہ الا ما لا بد منہ، سوائے اس کے کہ جو ضروری ہو۔ یعنی جو ضروری عمارت ہے جو بناتا ہے ضرورت کی بنا پر تو وہ تو وبال نہیں ہوگی، لیکن جو ضرورت کی بنا پر نہیں بناتا تو وہ اس کے لیے وبال بنے گی۔ یہاں میں 2 باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کی محبت دیکھیے اور ان کی اطاعت دیکھیے۔
کہ انہوں نے اپنا قبہ گھر تک گرا دیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ناراضگی دیکھ کر۔ اور صحابہ کرام کا ایک قصہ نہیں ہے، ان کے بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت نے ان کے جس عمل کو ناگوار سمجھا، انہوں نے اس کی طرف پھر التفات نہیں کیا اور اس چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ایسا ایک واقعہ نہیں ہے جس طرح یہ واقعہ ہے۔ تو صحابہ کا عشق اور محبت دیکھیے کہ کس قدر وہ فنا تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں اور آپ کی اطاعت میں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو وعید سنائی گئی کہ ان کل بناء وبال علی صاحب، کہ صاحب پر، اس کے مالک پر وہ وبال ہے عمارت، الا ما علیہ الا ما لا یعنیہ الا ما لا بد منہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی استثناء فرما دیا کہ جو ضروری ہے وہ وبال نہیں ہوگی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی تعلیم ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو بلا وجہ عمارتیں اونچی اونچی بناتے ہیں۔ وہ لوگ جو حرام خوری سے، ناجائز آمدنی سے، رشوت خوری سے عمارتیں بناتے ہیں، صرف اپنی زمین اور جائیداد اور پراپرٹی میں زیادہ سے زیادہ بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اسی طرح اس قسم کے بلڈر جو ناجائز زمینوں پر قبضے کر کر اور صرف عام لوگوں کو سے پیسہ بٹورنے کے لیے اور اپنی جیب گرم کرنے کے لیے زمینوں پر قبضے کر کے اور ان زمینوں کو بیچ دیتے ہیں اور ان پر گھر بنا کر فرار ہو جاتے ہیں۔ یا اسی طرح جو جناب توسیع کرتے ہیں جبکہ وہ زمین کے مالک بھی نہیں ہوتے، وہ ان کی ملکیت میں بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک وہ عمارت کہ جتنی گورنمنٹ نے اجازت دی ہے اس سے کہیں زیادہ اوپر بنانا اور یوں ہی بلا وجہ مہنگی سے مہنگی کر کر خوب سے خوب اپنے لیے عمارتیں بنانے کے لیے اور بنگلے اور کوٹھیاں بنانے کے لیے جو بلڈرز اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، تو وہ سن لے اچھی طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وعید سنا دی ہے کہ ایسی عمارتیں ان کے لیے وبال جان بنیں گی مرنے کے بعد۔ ہاں، جو ضرورت ہے، ضرورت کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ ایک شخص کاروبار کرتا ہے مگر ضرورت کے لیے کرتا ہے اور ضرورت کے حد تک جائز طریقے سے کرتا ہے تو وہ شاید اس زمرے میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح جو شخص اپنے ضرورت کے لیے مکان بناتا ہے اور جتنی ضرورت ہے اتنا مکان بناتا ہے، اتنی منزلیں بناتا ہے، تو وہ بھی اس وعید میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، دین پر، شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے صحیح نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔